دے رہی ہے. اور بہت بڑا میسج، بہت بڑا میسج ہے کہ انسان کی حیثیت ایک وہ مشت خاک سے بڑھ کے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کس چیز پہ مان کر، کس چیز پہ ہم مان کر رہے ہیں ایک جان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی ہم دنیا میں آتے ہیں اچھے کام کریں، اچھا پیغام دیں، اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا. اور اس زندگی کے اس سفر میں جو ہمارے صحرائے میں ہے، یہ زندگی کے سفر میں ایک صحرائے ہے جہاں ہم ٹھہرے ہیں اور آگے زندگی نے پھر چلنا ہے. تو یہ صحرائے میں جو ٹھہرے ہیں ہم مسافر کی طرح، تو ہمیں یہ وقت جو ہے ایک مل جل کے اتفاق سے اور محبت سے اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے جو کہ یادگار رہ جائے. بالکل بالکل صحیح. تو اپنا کیا سمجھتے یہ پیغام جو جس طرح ابھی نجمہ شاہین صاحب نے بہت خوبصورت اپنا کلام سنایا ہے، تو ہماری نوجوان نسل جو ہے ٹھیک ہے وہ کیوں دور ہے؟ ہمیں نوجوان نسل نہیں نظر آ رہی یہاں پہ ادب کی طرف راغب ہونا. تو اس کی ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی جو پیرنٹس ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی نسل کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ گلی کی نکروں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان، اور مطلب بری سوسائٹی جو ہے انوالو ہو چکی، یہ ڈرگ کی جو وبا جو لگ چکی ہوئی ہے کہ جی پیسہ بنانا ہے وہ کس طرح آ رہا ہے، یہ نہیں سوچنا ہم نے کہ کس راستے سے آ رہا ہے. ہمارے ماں باپ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس جس طرح کی بھی گاڑی ہے، بیٹے کے پاس فراری دیکھ کے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ فراری کہاں سے آ گئی تمہارے پاس. تو مطلب وہ اتنے میں خوش ہے کہ ہمارے بیٹے کے پاس جی بڑا پیسہ ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا قصور ہے؟ ماں باپ کا قصور ہے؟ جو آج کل ہماری نسل کی جو حالت ہے نا اس کی بہت سی وجوہات ہیں شفیق صاحب، لیکن بنیادی جو ہے نا میرے نزدیک جو 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک مناسب تعلیم و تربیت کا فقدان، اور دوسرا پیرنٹس اور بچوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور دوستی کا نہ ہونا، اور تیسری بے روزگاری. اب یہ تینوں جو میرے نزدیک یہ تینوں بڑی وجوہات ہیں. اور جیسا کہ آپ نے یہ بات وضع کی ہے کہ ہمارے بچے اگر کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، کچھ چیزیں لا رہے ہیں، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ آپ نے کام تو کیا نہیں، تو یہ اتنا پیسہ اور یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے. جب کسی برائی کو، جیسے ہم نے پہلے بھی اس پروگرام میں ہم نے کہا کہ جب کسی چیز کو آپ روکنا چاہیں نا تو اس کی گھر سے پہل ہوتی ہے، اس کے والدین اس کی پہل کریں. جیسے اگر کوئی بچہ کوئی چیز لے کے آیا تو اس کے اوپر اس کا پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے لی ہے، آپ کام تو کرتے نہیں، یا اگر کیا تو اتنا بڑا کام نہیں کرتے جتنی بڑی چیز کے لے کے آئے. جب ایک گھر میں سے اس کا شروع ہو جائے گا نا، شروعات ہو جائے گی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں یہ چیز ختم ہو جائے گی. لیکن بچوں میں تعلیم کا نہ ہونا یہ سب سے ذمہ داری میں دیکھو تو والدین کی، سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کی ہے. ان کی ایک تو اگر وہ بہانہ بنا لیں کہ بھائی ہمارے اندر تعلیم نہیں اس لیے ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے. چلے بکر بھائی سے پوچھتے ہیں. بکر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماں باپ کی کمزوری ہے یا یہاں کا کلچر سمجھتے ہیں، یا یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ وجہ ہے؟ کون سی وجہ ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھنے جائے تو شفیق صاحب ماں باپ کا قصور اتنا تو نہیں ہے. ماں باپ کا جو فرض بنتا ہے وہ ہم نے پورا کیا. بچے پیدائش سے لے کر 16 سال تک جہاں تک بڑی اسکول میں گئے وہاں تک ہم نے تعلیم دی، مسجد میں بھی گئے، اسکول میں بھی گئے. مگر زیادہ بچے ہمارے اسکول میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں، صبح 9 بجے جاتے ہیں 4 بجے آتے ہیں، زیادہ تر ماں باپ کو ٹائم نہیں ملتا. اچھا بچے اسکول میں جاتے ہیں تو جیسی صحبت ویسی اثر، سبھی بچے تو اچھا نہیں ہوتے نا. تو ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں وہ یہ ڈرگ کے چکر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے رسپیکٹ اٹھ گئی. ماں باپ کا عزت وہ سمجھتے نہیں ہے. ابھی آپ دیکھو فادر ڈے گئے، نہ مجھے پتا نہ بچے کو پتا کہ آج ہمارا ڈیڈ کی فادر ڈیز گیا، نہ مجھے پتا نہ کسی چیز کا پریزنٹ نہ کسی. تو یہ عقل میں ہے کہ ہم لوگ کو بھول رہے ہیں اور زیادہ وہ باہر دوست لوگ کے ساتھ ٹائم بتاتے ہیں. ابھی گڈی بھی ہوتی ہے. جی ایک مطلب ان سے پوچھتے ہیں ہم نجمہ شاہین صاحب سے، کیونکہ یہ بڑی گہری نظر سے دیکھتی ہیں معاشروں کو. تو نجمہ جی آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، کیا اس میں ماں باپ کا زیادہ قصور نہیں ہے کہ بھی بچہ جب اسکول چھوڑ کے آئے ہیں، وہ بچہ گھر واپس آیا تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے اس سے پوچھے کہ آج کیا پڑھ کے آئے ہو، کیا دیکھ کے آئے ہو. مطلب ٹائم جو ہے
وہ زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو دینا چاہیے اولاد کے ساتھ، کہ جب تک کہ اولاد اس قابل نہیں ہو جاتی کہ جو اس نے اپنے خواب دیکھے تھے کہ میرا بچہ معاشرے میں اس حد تک کامیاب ہو، تب تک ماں باپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیم اس وقت تک نکھر نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ تربیت نہ ہو. اور والدین جو ہے نا، ان کا بالکل میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ والدین کو زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت دیں، ان کو لائف کے مینرز بتائیں اور ان کو اس طرف توجہ دلائیں کہ وہ ہم کہاں سے بیلانگ کرتے ہیں، ہمارا روٹس کیا ہے. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو قومیں جو ہیں وہ روٹس سے کٹ جاتی ہیں وہ زیادہ گرو اپ نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بنیادی طور پہ، ذہنی طور پہ ان کو یہ جو ہے نا تربیتی جو ہے نا تعلیم ان کو دینا چاہیے، بتانا چاہیے. اور کافی حد تک اس چیز سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا نیگیٹو سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، لیکن میں نہیں اس چیز کو مانتی، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے نا کہ بے شمار جو ہماری نیو جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ تعلیم ہے. اور الحمدللہ ابھی میں حال ہی میں پاکستان سے آئی ہوں، میں پاکستان سے کمپیئر کروں یا دوسری قوموں سے کروں نا، تو برطانیہ کے اندر جو ہمارے بچے ہیں الحمدللہ مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور اپنے کلچر کے لحاظ سے وہی لباس ہیں ان کے اور بات چیت. جی بہت بہت شکریہ نجمہ جی. وہ اپنا کہتے ہیں نا کہ تشنگی ہے میرے احساس کا مرکز عامر، حوصلہ ہو تو سمندر کا سمندر مانگو. تو پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو وقت کا پتہ نہیں چلا اور آپ سے باتیں جو ہے نا یہ پروگرام آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ پھر دوبارہ آئیں گی اور ایک پروگرام اسپیشل آپ کے ساتھ ہم کریں گے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو علی اصغر صاحب آپ کا شکریہ، بکر بھائی آپ کا شکریہ پروگرام میں آئے. تو جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ای میل ایڈریس ہمارا اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. تو اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو ضرور کیجئے گا. تو نیکسٹ منڈے ہم سیم ٹائم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا گرد و نواح سب کا خیال رکھیں. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.